اب ایک اور موضوع ہے طلاق کا. زیادہ تر لوگ طلاق کو ناکامی سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا؟ مثال کے طور پہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی طرح پالا، ان کی شادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. دونوں نیک اور متقی تھے، لیکن نکاح نہ چل سکا. زید نے کوشش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ بھی کیا، لیکن جب صلح نہ ہوئی تو طلاق ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال چیز طلاق ہے. جی ہاں، طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن جب گھر کا سکون ختم ہو جائے اور ہر کوشش ناکام ہو جائے تو یہ گناہ نہیں بلکہ حل ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی فضل سے غنی کر دے گا. یاد رکھیں، طلاق اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ بہترین لوگوں کو بھی طلاق کا سامنا ہوا. یہ ناکامی نہیں، یہ شفا اور بہتری کا راستہ بن سکتا ہے. اللہ